أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، آیا وہ شخص جو میت تھا، مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کیا. کافر تھا، ہم نے اس کو مومن بنایا. ناسمجھ تھا، ہم نے اس کو سمجھ عطا کی. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کو ایک روشنی دی. يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس روشنی کے ساتھ وہ لوگوں کے اندر چلتا پھرتا ہے، روشنی لیے چلتا پھرتا ہے. کَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں بھٹکتا ہو. لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، اور گھوم پھر کر اسی اندھیرے کے اندر گھومتا ہو، کبھی اس سے نکلنے والا نہ ہو. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح کافروں کے لیے خوشنما بنایا گیا ہے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں، وہ بھی اس پر مطمئن، اندھیروں میں بھٹکنے پر بھی وہ مطمئن ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر گاؤں میں، ہر قریے میں، ہر شہر میں، ہر بستی اور ہر آبادی میں اکابر مجرمیہا، اس بستی کے بڑے لوگ جو اس کے بڑے مجرم ہیں، یہ ہم نے بنا دے ہیں پیغمبروں کے دشمن اور اسلام کے دشمن. جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، ہم نے ہر بستی میں ان کے اکابر کو مجرم بنا دیا ہے، یا ان کے مجرموں کو اکابر بنا دیا ہے. ان کے مجرموں کو، بستی کے مجرم کو اکابر بنا دیا ہے، سردار بنا دیا ہے. بستیوں کی سرداری ان لوگوں کے حوالے کی ہے جو مجرم لوگ ہیں. کیوں؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اسلام کے خلاف سازشیں کریں. اپنی بڑائی کے بلبوتے پر، اپنی قوت کے بلبوتے پر، سرداری کے بلبوتے پر وہ سازشیں کرے اسلام کے خلاف، بلکہ اس کے باشندوں کے خلاف. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور یہ سازشیں نہیں کرتے مگر اپنے خلاف. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ سمجھتے نہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی معجزہ آ جاتا ہے، قالوا، یہ کہتے ہیں اس کے خلاف، اس کے نہ ماننے کے بہانے کے طور پر، لن نؤمن، ہم تو کبھی اس کو ماننے والے نہیں ہیں، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک کہ ہمیں وہ کچھ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا تھا. یعنی رسولوں کو کیا دیا گیا تھا؟ وحی. جب تک خود ہم پر وحی نازل نہ ہو جائے کہ یہ مان لو، ماننے کی ہے، اس وقت تک ہم ماننے والے نہیں ہیں. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ کہاں پہ اپنی پیغمبری کو رکھتا ہے، کس کو اپنا پیغمبر بناتا ہے. حیث یجعل رسالتہ، کہاں پہ وہ اپنے پیغامات بھیجتا ہے، اور کہاں پہ وہ کسی کو پیغمبر بنا دیتا ہے.
سیصیب الذین اجرموا، یقیناً پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ہیں، صغار، بہت شدید ذلت، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما كانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ لوگ سازشیں کرتے تھے۔ ان آیات میں پہلے تو اطاعت غیر اللہ کو شرک قرار دیا گیا گزشتہ آیات میں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جن جانوروں پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ، اس لیے کہ اس کا کھانا شرک ہے، فسق ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان لوگ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے دوستوں کو اشارے کرتے ہیں، اشاروں کے نام میں بات سمجھاتے ہیں۔ لیوحون، ان کے آپس میں ہاٹ لائن قائم ہوتے ہیں، ایسے روابط ہوتے ہیں جو دوسرے کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ اسلام کے خلاف سازشوں میں ایک دوسرے کے شریک کار ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، یا اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر تم نے ان کی اطاعت کی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یقیناً تم مشرکوں میں سے ہو۔ اب شرک اور ایمان کی جب یہ بات سامنے آ گئی کہ اللہ رب العالمین غیر اللہ کی اطاعت کو شرک قرار دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کے لیے عظمت ہے، انسان کے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے جیسے بندے کے سامنے مت جھکو، صرف خدا کی اطاعت کرو، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، بندگی اسی کی کرو، اسی کو چھوڑ کر کسی کی بندگی نہ کرو۔ تو یہ انسان کے لیے زندگی کی بات ہے، حیات کی بات ہے، عزت کی بات ہے۔ اب اسی بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، جو شخص مردہ تھا، کافر تھا، تو ہم نے اس کو زندگی عطا کی۔ جو مردہ تھا کافر تھا، کافر مردہ ہوتا ہے اور مومن زندہ ہوتا ہے۔ اب کفر اور اسلام کی مثال بالکل مردے اور زندے کی ہے۔ گویا کہ جس طرح مردہ نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ اپنے فائدے کی، وہ بدست غیر ہوتا ہے، وہ جس طرح کہتے ہیں مردہ بدست زندہ، میت دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ خود اپنی حرکت نہیں کرتا، اسے اٹھانے والا، کسی جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا، وہ اس کا کوئی اختیار اس میں نہیں ہوتا، مردے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح مشرک جو ہوتا ہے جب وہ دوسرے کی اطاعت میں اپنے آپ کو دیتا ہے تو گویا وہ اپنے گلے میں ایک رسی ڈال دیتا ہے اور اس کا سرا دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، پھر وہ اس کا اختیار نہیں چلتا، اختیار پھر اسی کا چلتا ہے جس کے ہاتھ میں رسی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اطاعت کرتے ہیں وہ گویا کہ اپنے اختیارات سے دستبردار ہوتے ہیں۔ بظاہر تو ان کو یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں آزادی دی جاتی ہے، گویا کہ اسلام تمہیں پابند کرتا ہے اور ہم تمہیں آزادی دلاتے ہیں۔ یہی نعرے ہیں آج کل، اس زمانے میں بھی شاید یہ نعرے ہوں کہ یہ اسلام جو ہے یہ تو پابندی والا دین ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنے کی، یہ نہ کرنے کی، یہ فرض کا وقت ہے، یہ چھوڑو، یہ نہیں کرنا چاہیے، حرام ہو، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کرو، ادھر نہ جاؤ، ادھر مت دیکھو، یہ پابندیاں ہیں۔ لیکن کفر کے اندر جو پابندیاں ہیں وہ اسلام کی پابندیوں سے بہت بدتر اور بہت ذلیل تر پابندیاں ہیں۔ اسلام کی پابندیاں انسان کی آزادی کے لیے ہیں، اور کفر کی پابندیاں اس کو بالکل ایک حیوان لا یعلم اور ایک میت اور بالکل ایک جماعت کی طرح، بالکل ایک جمے ہوئے چیز کی طرح، وہ ایسی پابندیاں ہیں جو انسان کی حقیقی آزادی کو اور حقیقی زندگی کو اس سے چھین لینے والی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں اسلام کو زندگی کو اسلام کہا گیا، میتن فاحییناہ، مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اسلام زندگی ہے، ایمان زندگی ہے۔ ایمان کیسے زندگی ہے؟ ایمان زندگی کے مرکز کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ حیات کا مرکز ہے، مرکز حیات ہے۔ حیات اور زندگی دنیا کو، لوگوں کو، چیزوں کو ادھر سے ملتی ہے،
حیات جو کچھ ملی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ موت تو ہے ہی، لیکن حیات جہاں سے ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو گویا کہ اپنے اسلام اور ایمان اپنے مرکز حیات کے ساتھ حقیقی تعلق ہے، بندے کا تعلق رب کے ساتھ ہے، ایمان بندے کا تعلق رب کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے لیے ایمان اسی لیے حیات اور زندگی ہے کہ ایمان کی وجہ سے انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، علم کا سرا ہاتھ آ جاتا ہے، حقیقی علم وہی ہے۔ دیکھیں نا قرآن نے جو چیزیں بیان کی ہیں، اگر انسان اپنی زندگی میں ادھر سے شروع کر کے آگے علم کی تحقیق میں جائے تو اس کی کتنی زندگی کتنی عمر اس کی بچت ہو جائے، اسے کتنی چیزیں کتنے معاملات میں خواہ وقت گزارنے اور وسائل خرچ کرنے سے اس کو آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اسے وقت کی بچت ہو جاتی ہے، اسے وسائل کی بچت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اب جو لوگ پتہ نہیں کتنے صدیوں سے اور کتنے سالوں سے چھوٹے چھوٹے معاملات میں لگے رہے ہیں، مثال کے طور پر میں جنات کی بات لے لوں، جنات موجود ہیں دنیا میں کہ نہیں موجود؟ سینکڑوں سالوں سے ہمارے بر صغیر میں یورپ والے اور پوری دنیا میں چیختے چلاتے ہیں کہ نہیں جنات کا وجود نہیں ہے، لیکن آخرکار خود انہوں نے تسلیم کر لیا کہ نہیں جنات تو موجود ہیں۔ تو اگر سینکڑوں سال پہلے لوگ ادھر سے شروع کرتے جہاں سے قرآن نے بات چھوڑی ہے، اور قرآن نے بتا دیا کہ جنات موجود ہے، اور ادھر سے شروع کرتے اور یہ سینکڑوں سال مسلمانوں کے اور خود اپنے اور وسائل اور یہ ساری چیزیں اسی میں لگا رہے تھے تو کتنی ترقی کر چکے ہوتے۔ تو ایمان زندگی ہے، زندگی اسی لیے ہے کہ ایک تو اپنی ذات کا تعلق سرچشمہ حیات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، دوسری انسان کا تعلق علم کے سرچشمے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تیسری انسان کا تعلق پوری انسان کے اندر جو بھلائی پھیلانے والے اور جو نیکیاں پھیلانے والے انسانیت کا سبق سمجھانے والے تھے ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ انسان اکیلے نہیں رہتا صرف اپنے خاص معیار میں اور اپنے خاص خود میں اور اپنے خاص مفادات کے خول میں، اس میں وہ بند نہیں رہتا، اس کا تعلق پھر پوری انسانیت کی بلائی چاہنے والوں، انسانیت کو سبق اور انسانیت کو انسان کو انسانیت سمجھانے والوں انبیاء کے ساتھ اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی قوتوں کے ساتھ۔ دیکھیں نا جب انسان خود اپنے مفاد میں گر جاتا ہے تو وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، کہتے باقی دنیا کا مجھے کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے اس سے کیا غرض ہے، مجھے اپنے کام سے، مجھے اپنی چیزوں سے غرض ہے۔ وہ بالکل محدود ہو جاتا ہے اور محدود ہوتے ہوئے وہ پھر اپنے آپ ہی میں محدود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محدود ہوتے ہوئے پھر صرف اپنے گرد گھومتا ہے۔ لیکن مومن دیکھتا اچھا افریقہ میں مسلمان ہیں، امریکہ میں بھی، چین میں مسلمان۔ آپ دیکھیں اگر آپ کا آمنا سامنا اگر آپ کسی ایسے مسلمان سے ملے جو کسی ایسے ملک سے آؤ کہ آپ اس کا نام بھی آپ کو نہ معلوم ہو، کہتے اچھا کہاں ہے یہ ملک، اچھا فلان، اچھا آپ ادھر سے آئے ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ مجھے ایک دفعہ حرم شریف میں ایک مسلمان ملا، تاتارستان کا تھا، بہت ضعیف آدمی تھا، انتہائی خوبصورت، تقریباً 70 سے اوپر ہوگا، اور وہ نہ انگریزی نہ عربی نہ فارسی نہ اردو کوئی زبان نہیں جانتا تھا، کہتے بس کچھ زبان نہیں جانتا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس کو سمجھاؤں کیسے کہ کیا ہے۔ بہرحال اتنا مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے ہوٹل کو بھول چکا ہے۔ اب میں نے اس کو اشارے میں کہا کہ بس آ جاؤ، تجھے لے جاؤں انشاءاللہ، اطمینان رکھ کے پہنچا دوں گا۔ اچانک اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اس جیسا کوئی آدمی ان کو ملا، وہ اپنی زبان میں پھر مجھے بھی بھول گئے۔ میں نے اس کو کہا بھائی مل گئے، کہتے بس کام ہو گیا، لیکن میں ابھی تک اس کی شکل مجھے یاد ہے، حالانکہ 96 سے اب تک کتنے سال ہو گئے، مجھے ابھی تک اس کی شکل یاد ہے۔ تو آپ تاتارستان سے دیکھیں، تاتاریوں کے بارے میں ہم کیا کیا سنتے آ رہے ہیں کہ تاتاریوں نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن وہاں بھی مسلمان حج کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا میرے بھائی اور میری برادری کا تعلق پوری دنیا کے لوگوں سے ہے۔ تو یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے۔ آپ کو عقل ملتی ہے، شعور ملتا ہے، سمجھ ملتی ہے، آپ کے دل کام کر، غیر مسلم غیر مومن کا دل کا کام صرف پمپنگ نہیں ہے، اس کے ٹھیک ہے دماغ کے کچھ دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر دل کے دروازے وا کرنا چاہتے ہیں، آپ روحانیات کی طرف، اگر آپ اس مادیت کے اوپر کی چیزوں کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دل کے دروازے کھول دیں۔ پھر تو مومن کے دل کے دروازے کھلے ہوتے ہیں،
مومن ایک پوری دنیا کی برادری میں آ جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے صرف میں نہیں ہوں، اور صرف میں اپنے لیے نہیں ہوں، میں پوری دنیا کے لیے ہوں، ہر جگہ پہ میری برادری ہے، میری جیسی باتیں کرنے والے پوری دنیا میں 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، کوئی دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس طرح جہاں پہ میری طرح نمازیں پڑھنے والے، میری طرح روزہ رکھنے والے، میری طرح کلمہ پڑھنے والے، میری طرح حرام و حلال کی بات سمجھنے سمجھانے اور عمل کرنے والے موجود نہیں ہوں۔ وہ تو اکیلا بھی، اس کی تو مثال ایسی جس طرح گیدڑ کچھ ادھر ادھر کے مردار کھا کر پھر اپنے غار میں جا کر چھپ جاتا ہے، بس گیدڑ جانے اور اس کا غار جانے، جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو پھر نکل آتا ہے، اور پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے باقی دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ تو زندگی نہیں، یہ تو موت ہے۔ او من کان میتا، ایک شخص مردہ تھا، فاحیناہ، ہم نے اس کو زندگی عطا کی۔ گویا کہ اسلام جو ہے وہ زندگی ہے، اسلام کے اندر وسعت ہے، اسلام کے اندر وسعت ہے، وسعت قلبی ہے، وسعت نظر ہے، دل کی وسعت ہے، فکر کی فراخی ہے، فکر کی فراخی ہے، اخلاق حسنہ میں وسعت ہے، صرف اپنے لیے نہیں جیتے۔ اور کفر موت ہے، موت کیا ہے؟ ایک جامد چیز ہے، ایک جامد چیز پڑے دوسرے کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو جس پہلو پہ اس کو لینا چاہے اسی پہلو پہ اس کو لٹاتا ہے، بدست زندہ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ مثالیں بھی، وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، لوگوں کو اشارے میں سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اس مکے کے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے، اس وقت ان کی حالت کو دیکھو، اور اس کے کردار اور اس کے ذہن اور فکر اور عمل کو دیکھو، اور جب وہ ایمان لائے ہیں تو اس وقت ان کے کردار اور عمل کو دیکھو۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب ایک مومن ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کے کردار میں فرق آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں ایک کیمپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کیمپ میں آ گیا ہوں، اب میری زندگی، میری ترجیحات، میری فکر، میرا دل و دماغ، میری سوچ کے زاویے، میرے عمل کے یہ سب بدل گئے ہیں، میں اسی طرح نہیں ہوں۔ تو ایک مثال امام ابن جوزی نے یہاں پہ قصہ لکھا ہے، کہتے ہیں ابو جہل ظالم نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی گن پھینکی، ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی گن پھینکی، اپنی خباثت کا اظہار کرنا تھا، اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے اندر حسد کی آگ جب جل رہی ہو تو کسی بھی طریقے سے اپنی نفرت کا اظہار تو کرتا ہے۔ تو ابو جہل نے نفرت کا اظہار، یہ ایسا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد ان مشرکوں میں دلوں میں تو آگ لگی ہوئی تھی، اچھا یہ ایسے کام کے لوگ ایک ایک کر کے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پھر کیا بنے گا، تو اس پہ غصہ ہوئے تھے۔ تو اسی غصے میں ابو جہل نے یہ کام کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی گن پھینک دیا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب غیرت میں آ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ کے ظاہر ہے کہ بھتیجا تو ہے، اس نے اپنی وہ اٹھائی غلیل، جو غلیل ہوتی ہے نا اس کی کمان اٹھا کر اس کے درپے ہوا ابو جہل کو، اور اس کو مارتے ہوئے اس کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا، ابو جہل کے سینے پر بیٹھ گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ہاتھ میں ہے وہ کمان، اس کے ہاتھ میں مار رہا ہے اس پہ۔ آخر اس نے کہا حمزہ جس دین کے لیے میں لڑ رہا ہوں اور میں بات کرتا ہوں اسی دین کی بنیاد پر مجھے کر رہے ہو، وہ نہیں سن رہے ہو، تمہارا بھتیجا ہمارے دین کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تو بے وقوف ہو، تو ہمیں بے وقوف کہہ رہا ہے، تو کیا یہ بے وقوفی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کر رہے ہیں بتوں کو پوجنا؟ یہ بے وقوفی ہے کہ وہ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، اور بے وقوفی کے تانے ہمیں دے رہا ہے کہ تم بے وقوف ہو، جاہل ہو، پتھروں کو پوجتے ہو۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واقعی بات تو اس کی ٹھیک ہے، تم ہو تو بے وقوف، یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ تم پتھروں کو پوجو؟ اس نے کہا تم جو پوجتے ہو پتھروں کو، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں نہیں پوجوں گا، اس کے بعد میں مسلمان ہو جاتا۔ تو یہ اس کے اسلام لانے کا۔ اب اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو تغیر اور جو انقلاب اور جو تبدیلی آئی، ایسے لوگوں کی تبدیلی کو قرآن دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ شخص جب
بتوں کو پوجنے والا تھا، جب پتھروں کو پوجنے والا تھا، مورتیوں کو پوجنے والا تھا، اس وقت اس کے کردار اور عمل کو دیکھو، اور اب اس کے کردار اور عمل کو دیکھو۔ یہ صحابہ کرام کی پوری جماعت پھر رہی ہے مکہ معظمہ کے اندر۔ یہ تبدیلی ان میں کیوں آ گئی؟ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے عمل، ان کے عقیدے، ان کے رویے، ان کے اخلاق، ان کے برتاؤ، ان چیزوں میں جو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تبدیلی اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ لوگ ہیں، انہوں نے زندگی کا راز پا لیا ہے۔ تو مردے اور زندے کی مثال لے کر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم مردے ہو، ویسے کھا پی رہے ہو، لیکن تم ہو مردے۔ تم زندگی چاہتے ہو تو ایمان کی طرف آ جاؤ، تمہیں زندگی مل جائے گی، تمہیں پتہ چلے گا کہ او ہو، اب چیزوں کے بارے میں پہلے جو میرا تصور تھا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو لڑ رہا تھا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا رہا تھا، اب تو میری زندگی کا نصب العین بہت بلند ہو گیا ہے، اب میرا تصور بہت بلند ہو گیا ہے، بہت بلند تصور ہو گیا ہے۔ تو علم بھی، کردار بھی، ایک منظر، ایک نظر بھی انسان کو مل جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں طلبہ کو۔ میں مثال لیتا ہوں، چلو ایک شخص فرض کرے ہمارے اس ملک میں مسلمان ہو جاتا ہے، بالکل کٹر دیہاتی، اس کو کچھ پتہ نہیں سوائے اپنے گاؤں کے، اپنے گاؤں کے وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اپنے گاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ لیکن جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے پاکی، صفائی، طہارت، یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے یہ صفائی اور طہارت کی چیزیں نہیں سمجھتا تھا، تو دیکھو اس کو صفائی سے شروع ہو گیا، وضو سے، غسل سے، کپڑے دھونے سے، جسم پاک کرنے سے، جہاں پہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس جگہ کو پاک کرنے سے، یہاں سے شروع، صفائی سے تو بات شروع ہو گئی۔ صفائی کتنی بڑی زبردست، کوئی ہے دنیا میں ایسا جو صفائی کے معاملے میں؟ اب پہلے کہتے ہیں وہ بکریاں چرانے والا تھا، اسے کچھ ہی پتہ نہیں تھا کہ صفائی کے، کسی نے سمجھایا نہیں کسی کو کیا ہے، وہ اسکول جاتا نہیں، مدرسے وہ جاتا نہیں، کس نے کیسے سمجھایا؟ اب جب وہ مومن بن گیا، اسے لازماً نماز پڑھنے کے لیے صفائی کی ضرورت ہے، تو وہ صفائی کر لے گا، صفائی سمجھے گا، استنجا کیا ہوتی ہے، وضو کیا ہوتا ہے، غسل کیا ہوتا ہے، فرض کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات ہے وہ کم از کم نماز تو پڑھے گا۔ جب نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے کے ساتھ اس کے ذہن کے اندر اوقات کی تبدیلی آ جائے گی۔ ایک شخص صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اسے اوقات کی تبدیلی کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر اوقات کی تبدیلی کا اسے پتہ اندازہ ہوتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ زندگی تو جا رہی ہے، دیکھو صبح کی اذان ہو گئی، اچھا زوال ہو گیا، اچھا اذان ہو گئی ظہر کی، اوہ ابھی عصر کی اذان ہو، ابھی مغرب کی اذان ہو، ابھی عشاء کی اذان ہو گئی، وقت ہے نا۔ تو یہ اوقات کی تبدیلی کے بار بار اشارے اور بار بار اس کو انسان کے سامنے لانا کہ دیکھو وقت گزر رہا ہے، وقت جا رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے اسے کہا جا رہا ہے کہ قبلے کی طرف۔ اب اس سے پہلے اس کو پتہ نہیں تھا، بس یہ بھی ایک جانب تھی، وہ بھی ایک جانب تھی، ادھر اسے نہیں پتہ تھا کہ کون سی چیز کہاں پہ واقع ہے۔ اب اس کو پتہ ہے بھائی قبلے کی طرف مخ کرو، لازماً پوچھے کہ جی اس طرف کیا ہے؟ کہتے ہیں دور ایک ملک ہے عرب، وہیں پہ ایک شہر ہے مکہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے، اور اس گھر کی طرف ہم نے اچھا کم از کم سعودی کے نام سے، عرب کے نام سے، مکے کے نام سے وہ واقف ہو گیا، اس کے نا اس کے علم میں اضافہ ہوا، اوقات سے اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، جائز و ناجائز سے، پاک اور پلید کی چیزوں سے اس کے علم میں اضافہ۔ علم اسلام کی ابتدا اور اسلام کے سارے اعمال علم ہے، روشنی ہے، یہ روشنی میں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کو روشنی عطا کی، ہم نے اس کو زندگی عطا کی، اور زندگی کے ساتھ اس کو ایک روشنی بھی دے دی۔ اب آپ فرق سمجھیں، یہ چیزیں سمجھنے کے، حیات تو حیات ہے، حیات تو زندگی، یہ روشنی کون سی چیز ہے؟ حیات کے ساتھ تو دل و دماغ کی ساری چیزیں آ گئی، یہ روشنی پھر کون سی چیز ہے؟ پتہ چلا کہ صرف حیات انسانی اس بات کے لیے کافی نہیں ہے، صرف حیات انسانی اس بات کے لیے کافی نہیں کہ آپ کے سارے مسائل حل کریں، سارے مسائل حل کر دیں، اس کے لیے ایک دوسری روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح آنکھوں کی روشنی بھی چاہیے اور ظاہر کی روشنی بھی چاہیے، اندھیرے میں اگر آنکھوں کی روشنی ہو لیکن ظاہری روشنی نہ ہو تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک یہ ظاہری روشنی ہے، ایک دوسری روشنی ہے جو اس ظاہری روشنی کے باوجود بھی اس کی ضرورت ہے، وہ اندھیرے میں بھی کام کرتی ہے اور روشنی میں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کو ایک روشنی عطا کی، دل کی روشنی، ایمان کی روشنی، اور اسی ایمان کی روشنی کی وجہ سے یمشی بہ فی الناس، وہ اس روشنی کو لے کر لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، یعنی وہ لوگوں سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پھر ایک دوسری بات
کہ جب اس کو روشنی مل گئی تو وہ لوگوں سے الگ جا کے نہیں بیٹھا. یمشی بہ فی الناس، انہی لوگوں میں سے ہے، وہ انہی لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی زندگی، اس کے دن رات ان لوگوں ہی میں گزرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جب اس کو روشنی مل گئی تو وہ غاروں میں چلا گیا، جا چھپا کہیں کہ نہیں میں تو تم سے کوئی الگ مخلوق بن گیا. انہی میں سے ہے. انہی میں سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان جیسا ہے. انہی میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے ہے. انسانوں کے اصلاح کے لیے فرشتے نہیں اتریں گے. جب تمہیں ایک روشنی مل گئی ہے، ایک زندگی مل گئی، اس روشنی اور زندگی کو لوگوں میں تقسیم کر دو. جاؤ لوگوں کو بتاؤ یہاں روشنی ملتی ہے، جاؤ یہاں بھی زندگی ملتی ہے، مجھے یہ زندگی مل گئی ہے، تمہیں بھی زندگی مل جائے گی. یمشی بہ فی الناس، اس روشنی کے ذریعے وہ لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، اور لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے تو اس لوگوں سے ممتاز نظر آتا ہے. ممتاز اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ اس کی کوئی خاص جبہ و دستار ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی 1000 تسبیح ہے. اسی وجہ سے ممتاز جو نظر آ رہا ہے اپنے عقیدے کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، اپنی پسند و ناپسند کے معیار کی وجہ سے ممتاز نظر آ رہا ہے، اپنے کردار کی وجہ سے ممتاز نظر آ رہا ہے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے، اپنے نسب العین کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے. یمشی بہ فی الناس، وہ لوگوں کے اندر گھومتا بھی ہے اور لوگوں سے ممتاز بھی ہے. کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ شخص اس کی طرح ہے جو ابھی تک اندھیروں میں ہے، جسے کوئی روشنی نہیں ملی. اور لیس بخارج منھا، اس کا مطلب ہے کہ اندھیروں میں وہ گھومتا پھرتا ہے. ڈھونڈنے والا، کیا کہتے ہیں اقبال نے جو فرمایا، ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. بالکل کولہو کے بیل کی طرح وہ بس سفر بھی کر رہا ہے اور اسی جگہ پہ بھی ہے. دن رات کام کر رہا ہے، دن رات سوچ رہا ہے، دن رات لگا رہا ہے، لیکن ہے اسی جگہ پہ، ابھی اس سے نکلا نہیں ہے. ان حدود و قیود سے، ان مکانات کے حدود و قیود سے ابھی اس کا دماغ نکلا نہیں ہے، اور نکلا ہے تو زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنے والا. لیس بخارج منھا. اب آپ کو پتہ ہے نا آج کل یہ مذاق بن گیا ہے کہ امریکی جو کہتے ہیں ہم چاند پہ چڑھ گئے، ساری دنیا نے ان کو مذاق بنا دیا. روزانہ نیٹ پر میں دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی شوشہ ان کے خلاف چھوڑا جاتا ہے کہ یہ کون سا مذاق تم نے بنایا، جھوٹ بولا. امریکہ ہی میں، یورپ ہی میں سب لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا یہ کون سی بات؟ کہتے ہیں اس وقت جو لوگوں نے آواز 40 سال پہلے کی بات ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تو یہ آوازیں تھیں، کہتے ہیں یہ ریڈیو فریکوینسی کی آواز تھی. اب انہوں نے معلوم کر لیا کہ فلان ریڈیو فریکوینسی کی آواز تھی، اسی جہان کی ریڈیو کی آواز تھی، ریڈیو کی آواز. تو اب یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ لیس بخارج منھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اپنے جھوٹ، اپنے مکر، اپنے سازشوں سے اب نکلتے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ لیس کمن مثلہ فی الظلمات، اس مومن کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ابھی تک اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. اور لیس بخارج منھا، وہ ان اندھیروں سے ابھی نکلا نہیں ہے، ابھی اس کو روشنی ملی نہیں ہے. روشنی تو ایمان کی روشنی ہے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. ایمان کی روشنی جس کو نہ ملے اس کو روشنی کہاں سے ملے؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اور پھر یہ چیزیں ان کے لیے خوشنما ہے، وہ اس پر فخر کرتے ہیں، اس مردگی پر اور اس ترک حیات پر. ہاں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو بڑی روشنی ملی، آپ کے پاس روشنی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اندھیروں میں، اپنا نام دوسروں کو لیتے ہیں. پھر فرمایا دیکھیے روشنی اور تاریکی کا مقابلہ ہے، روشنی اور تاریکی کا مقابلہ ہے. یہ ابتدا سے انتہا تک، قیامت تک شرار بولہبی اور چراغ مصطفی کا مقابلہ ہوگا. تو اس مقابلے میں پھر کیا ہوگا؟ اس مقابلے کی ضد کس پر پڑتی ہے؟ ان لوگوں پر پڑتی ہے جو بستیوں میں سرداری کا اور بڑائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں. تو جو بڑائی کے دعوے کرنے والے ہیں ان لوگوں پر اس کی ضد پڑتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ کہتا ہے اللہ کے بغیر میں کسی کو بڑا نہیں مانتا، تو کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری بڑائی نہیں مانتے ہو. جو بڑائی کے دعوے دار نہیں ہوتے وہ تو دھیرے دھیرے آ جاتے ہیں. خاص کر وہ لوگ جن کے دل میں کوئی وہ تکبر اور بڑائی نہیں ہوتی، وہ جب پیغمبر کا پیغام سنتے تو کہتے ہیں یار یہ تو ٹھیک بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے، تو وہ آ جاتے ہیں. ہرقل نے بھی کہا تھا کہ انبیاء کے متبعین اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے کہ ان کی
ان کی کسی اس پہ ضد نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا ہے, ہم خواہ ضد اس سے کیوں کریں, ٹھیک بات ہے تو ہم سمجھے اس کو. وہ پہلے سے ضد کی, اس میں ضد کی نظر سے اس کو نہیں دیکھتے. جو لوگ بڑائی کے دعوے دار ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یار اس بات یہ تو کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو میرے مفادات پر اس سے ضد پڑتی ہے, تو وہ اس کے مقابلے میں آتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, اسی طرح ہم نے جعلنا فی کل قریۃ مجرمیہا اکابر, ہم نے ہر بستی کے مجرموں کو اس کے اکابر بنا دیا ہے امتحان اور آزمائش کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے, نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے. قرآن میں ہے نا کہ او کالذی حاج الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, اللہ نے اس کو حکومت دی تھی. سمجھ میں آتے, کچھ لوگ عجیب ہے, مولوی صاحب ہے, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. کسی زمانے میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو پھر ایک پارٹی کی حکومت آ گئی, تو مجھے کہتے ہیں بس یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو تجھے پسند ہے ان کو حکومت عطا فرما. تو میں نے کہا تجھے کس نے کہا تھا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے؟ یہ تو تم نے فرض کر لیا ہے کہ میں نے دعا کی تھی اور وہ حکومت ان کو مل گئی ہے, تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تیری دعا میں نے قبول کر دی, یہ لوگ پسندیدہ ہیں, تو پھر خاموش ہو. سمجھ میں آ گئی بات کہ بس جس کو حکومت مل گئی ہے اور جس کو اختیارات مل گئے اور جس کو کوئی عہدہ اور منصب مل گیا وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ تھا. تو بھی پسندیدہ تھا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پیغمبروں کو آسائش اور آرام دیتے رہے. پیغمبروں کو تو ہمیشہ تکلیفیں دی گئی ہیں. یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بالکل اسی طرح جب آپ دعویٰ کریں گے تو آپ کو بالکل کرسی پر بٹھا دیا جائے گا اور پھولوں کے ہار آپ کو پہنائے جائیں گے. یہ تو مشکلات کا راستہ ہے, اس لیے کہ یہ مقابلے کا راستہ ہے. اب دیکھیں یہ مکی صورتیں ہیں, آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا رہے گا کہ مکی صورتوں کا انتخاب ہم نے کیوں کیا. لوگ کہتے ہیں کشمکش کی بنیاد وہاں پہ مدینہ منورہ میں پڑی ہے, کشمکش کی بنیاد تو مکہ معظمہ میں پڑی ہے. وَكَذَلِكَ یہ کہ نا اکابر مجرمیہا, کسی بستی کے اکابر کو مجرم قرار دینا اور ان کو مجرم کہہ کر پکارنا یہ کوئی معمولی بات ہے. آج لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بات تو مقابلے کی بات ہے, وہی شروع ہوا تھا. فی کل قریۃ اکابر اور کیوں, اور پھر اس کا ان کا طریقہ کار, ان مجرموں کا طریقہ کار کیا ہے اسلام کے خلاف؟ لیمکروا فیہا, سازشیں کرنا. بالکل وہ سچ بولنے پر قادر ہی نہیں ہے, سچ بولتے ہی نہیں ہے, سچ میں ان کا نقصان ہی نقصان ہے. ہمیشہ انہوں نے جو اپنی بڑائی اور اپنی سرداری جو جتائی ہے لوگوں پر اور برقرار رکھی ہے, سازش کی بنیاد پر برقرار. لیمکروا فیہا, اس وقت سے لے کر آج تک دیکھیں کیا موجودہ دور کے سارے جو سازشی جو غیر مسلم عناصر ہیں, جو غیر مسلم حکمران ہیں اور جو غیر مسلم, کیا وہ سازش کی بنیاد پر وہ سازشوں کی بنیاد پر ہو رہی؟ یہ جتنے ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ سازش کے بغیر جو وہ 9/11 سے لے کر جو دنیا تبدیل ہو گئی ہے اس کی بنیاد سازش پر نہیں ہے؟ ہر بڑے معاملے کی بنیاد, یہ فرانس کے واقعات ساری کی ساری لوگوں نے کہہ دیا کہ وہاں کے لوگ اس میں شریک تھے. سمجھ میں آئی بات. البتہ یہ بات ہے کہ مسلمان بھی ان کی سازش کا شکار ہونا تھا. یہ ایک المیہ کی بات ہے کہ جہاں بھی کوئی بات ہوتی ہے وہاں کی نام کا کوئی مسلمان ہوتا ہے, مہرے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہماری علم کی وجہ سے, علم سے دوری کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے, ایمان سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم سازش کے خود اس سازش کا حصہ بھی بنتے ہیں. پلاننگ کسی اور کی ہوتی ہے اور وہ سازش روبامل لاتے ہیں ہمارے کچھ نادانوں اور کچھ کم عقلوں اور کچھ بے عقلوں کے ذریعے, اور پھر نقصان بھی ان کو اور ہمیں. لیکن لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں, ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھے کہ ظاہر ہے کہ جب اسلام کا علم نہ ہو, جب دین کا علم نہ ہو, جب جذبات سے خالی ہو کر قرآن اور سنت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آدمی نہ سوچے تو اسی طرح تو شکار ہوتا رہے گا. تو شکار, لیکن ہے تو یہ سازش ہے. لیمکروا فیہا, اس وقت سے لے کر آج تک ان کی ساری بڑائی اور ان کی ساری جو وہ ہے
سرداری جو ہے اور ان کی ساری بات یہ سازش کی بنیاد پر. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور یہ جو بھی سازش کرتے ہیں یہ سازش ان کے خلافات. یہ ظاہر ہے کہ خود بھی برباد ہو رہے ہیں، خود بھی خوف میں مبتلا ہیں. کتنا خوف، یعنی ہم خود ہمارے اوپر ان کے جو ظلم کے پہاڑ بھی ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ خوفزدہ بھی وہ لوگ ہیں. جہاں بھی نہیں ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ. اپنے گھروں میں بھی، اپنے ہوٹلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں بھی ہمیشہ ہائی الرٹ. سمجھ میں آتی ہے بات؟ ابھی خطرہ اور ابھی خطرہ. تو وما یمکرون الا بانفسہم، اور جو بھی سازش کرتے ہیں ان سازش. اور یہ تو دنیا کی بات ہے، جب برباد ہو گئے، جب بدنام ہو گئے، جب بے اعتماد ہو گئے، جب خوف کے سائے میں ہمیشہ ان کی زندگی رہی، جب اطمینان سے محروم ہو گئے، جب سکون سے محروم ہو گئے، جب حقیقی محبت اور پیار سے محروم ہو گئے، جب حقیقی سکون سے اطمینان سے محروم ہو گئے. اور آخرت کی سزا تو الگ ہے، وہ تو ہے ہی حقیقت. وما یشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ سے دوسرے مضمون ہے. بارک اللہ فیکم.